السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج ہمارے درمیان دو عظیم شخصیت سید مہتاب عالم الشفیع صاحب قبلہ اور علامہ مولانا حسن رضا صاحب قبلہ موجود ہیں۔ حضرت کی بارگاہ میں کچھ سوالات ہیں۔ حضرت، یہ جو کالا قانون جسے وقف امینڈمنٹ بل کہا جا رہا ہے، اس کے حوالے سے کچھ باتیں فرما دیں۔ وقف جو ہے وہ مسلمانوں کا اجتماعی طور پر نجی فلاحی کام ہے، جس میں حکومت ہند بی جے پی کی جو یہ گورنمنٹ ہے مداخلت کی ناپاک صحیح فہم کر رہی ہے، اور اس نے اپنے سہیوگیوں کی وساطت سے اس بل کو پارلیمنٹ میں لوک سبھا سے بھی پاس کر لیا، دونوں پارلیمنٹ سے پاس کرا لیا، اور جبری طور پر اس کے نفاذ کی کوشش کر رہے ہیں۔ اس کے اندر کئی اہم نکات ایسے ہیں جو حکومت کی نیت پر سوال اٹھاتا ہے۔ مثال کے طور پر حکومت کو مسلم خواتین کی اس وقت فکر نہیں ہوتی ہے جس وقت بلقیس بانو کے ساتھ ناانصافی ہوتی ہے، ذکیہ جعفری کے ساتھ ناانصافی ہوتی ہے، لیکن وقف بل میں شمولیت کے لیے 2 خواتین کا لازمی قرار دینا بی جے پی کی جانب سے یہ اس کی بدنیتی پر سوال اٹھاتا ہے۔ دوسرا، اس میں ایک نقطہ یہ ہے کہ وقف کے جو اہم ارکان ہوں گے اس میں 2 غیر مسلم بھی ہوں گے۔ ہم کبھی رام مندر ٹرسٹ میں شمولیت کے خواہاں نہیں ہوتے ہیں اور نہ ہی شامل ہونا چاہتے ہیں۔ آپ کا مذہبی فریڈم ہے، آپ اپنے حقوق کو اپنے اعتبار سے ادا کر سکتے ہیں۔ یہ ہمارا سنویدھان ہمیں رائٹس دیتا ہے، یہ ہیومن رائٹس ہے کہ کسی کے مذہبی امور میں مداخلت نہیں کرنی چاہیے۔ کسی مسلمان نے پورے ہندوستان میں ایک یا پیسہ دکھا دے جو یہ چاہتا ہو کہ کسی مندر کا وہ ٹرسٹی بنے، کسی مندر کا وہ سیکریٹری بنے، کسی مندر کا وہ صدر بنے، پورے ہندوستان میں ایک مسلمان ایسا نہیں ملے گا۔ تو یہ گورنمنٹ آخر کیوں چاہ رہی ہے کہ غیر مسلموں کو وقف کے اہم ارکان میں شامل کیا جائے؟ یہ بات واضح طور پر ہے کہ نریندر مودی جی نے ہندوستان کو 2014 سے بیچنا شروع کیا۔ اب ان کے پاس بیچنے کے لیے اثاثہ کم پڑ گیا ہے، تو انہوں نے سوچا کہ امبانی اور اڈانی جی کو نفع پہنچانے کا سب سے اہم ذریعہ یہ ہے کہ وقف کی پراپرٹیز پر ناجائز قبضہ کرو اور پھر اپنے دوستوں کو کم قیمتوں میں سپلائی کرو۔ یہ نریندر مودی جی کی نیتی رہی ہے اور اسی نیتی کے تحت وہ چل رہے ہیں۔ دوسری بات، نریندر مودی کے اس بل کے سمرتھن میں آر ایس ایس گروپ جو ہے شامل ہے۔ حقیقت معنوں میں آپ کو بتاتا ہوں کہ جو موجودہ بی جے پی ہے یہ حقیقت میں آر ایس ایس ہے، یہ مکمل طور پر بی جے پی نہیں ہے۔ تو بی جے پی اسی مقصد کو جبرن اور قہرن اس دیش پر مسلط کرتی ہے جو آر ایس ایس چاہتا۔ مثال کے طور پر آر ایس ایس نے جو بھی مسلمانوں کے اہم مقامات ہیں یا مذہبی مقامات ہیں، عیدگاہ کی زمین ہے، مساجد ہے، مدارس ہے، مکاتب ہے، آر ایس ایس کا خانقاہ ہے ہندوستان کے اندر، تو آر ایس ایس کی یہ پلاننگ رہی ہے کہ مسلمانوں کے اس حصے پر قبضہ کیا جائے۔ تو اس طرح کے کئی حادثات پورے ملک میں رونما ہوئے، جیسا کہ اخبارات کی رپورٹس اور سوشل میڈیا کی رپورٹس، کیونکہ نیشنل میڈیا جو حکومت کی دلالی کر رہی ہے وہ صحیح خبر سے لوگوں کو آشنا نہیں کر رہی ہے۔ اس لیے آپ لوگ جو کام کر رہے ہیں، مبارکبادی کے مستحق ہیں آپ لوگ کہ عوام کے ایک ایک بات کو لوگوں کے پورے ہندوستان میں پھیلانا، یہ آپ لوگ کر رہے ہیں۔ آپ لوگ نیشنل میڈیا سے بڑا کام کر رہے ہیں۔